پنجتن پاک کے اس لفظ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں. یہ سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی روایت ہے. باب مناقب اہل بیت النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور حدیث پاک کا جو نمبر ہے وہ 3787 ہے. حدیث پاک کے جو راوی ہیں وہ حضرت عمر بن ابو سلمہ ہیں. یہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں کہ جن کی پرورش حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمائی. یہ اس حدیث پاک کو روایت کر رہے ہیں. وہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں نزلت هذه الآیۃ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ آیت پاک حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر اس وقت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ پھر آگے آیت پڑھتے ہیں. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33 ہے. اس آیت پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضور کی اہل بیت اطہار کو ہر طرح کی گندگی، ناپاکی اور رجس سے پاک کرنے کا اپنا ارادہ ظاہر فرمایا ہے، اپنی چاہت ظاہر فرمائی ہے. تو یہ آیت پاک نازل کہاں ہوئی ہے؟ وہ کہتے ہیں فی بیت ام سلمہ. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان کے حجرے میں، ان کے گھر میں تھے. اس وقت یہ آیت پاک نازل ہوئی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ لوگوں سے ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی گندگی اور ہر طرح کے رجس کو دور کر دیں. وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ آپ تمام اہل بیت کے افراد کو خوب صاف اور ستھرا فرما دیں. یہ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور اس نے اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے اس آیت پاک میں. اب یہ آیت پاک نازل ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے اپنی چاہت کا اظہار کر دیا کہ میں تو یہ چاہتا ہوں. جب اللہ نے اپنی چاہت کا اظہار کیا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ وحسنا وحسینا. جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس چاہت کا اظہار اس آیت پاک میں کیا تو اسی وقت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت سیدنا امام حسن مجتبیٰ کو اور سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کربلا کو بلا بھیجا، انہیں بلوایا. وہ افراد جب آ گئے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کیا؟ فجل لهم بکساء، وہ چادر پاک جو آپ نے خود اوڑھی ہوئی تھی، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں کو اسی چادر میں داخل فرما لیا. یہ 4 لوگ ہو گئے. وعلی خلف ظہرہ فجل له بکساء، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو اپنے پیٹھ کے پیچھے کر کے پھر ان کے اوپر بھی وہ چادر ڈال دی. یعنی کہ اس چادر میں اب کتنے لوگ ہو گئے؟ 5 لوگ ہو گئے. اور چادر میں داخل فرمانے کے بعد دعا کی، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، اے میرے مالک یہی میری اہل بیت ہیں جن کو تو پاک کرنا چاہتا ہے. فاذھب عنہم الرجس، میری اس اہل بیت کو، ان نفوس قدسیہ کو ہر طرح کی گندگی سے انہیں پاک اور صاف فرما دے. وطہرہم تطہیرا، جو میرے چادر نور اور چادر رحمت میں ابھی ہیں ان تمام افراد کو خوب صاف کر دے، بالکل ستھرا کر دے، اجلا کر دے. یہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوری دعا کر دی. اگر کوئی یہ اعتراض شروع کرے اور یہ کہے کہ یہ پنجتن پاک کی جو ٹرم ہے یہ تو عربی ہے ہی نہیں، تو اس اصطلاح کو آپ سمجھ لیں کہ اسے ہم کیوں استعمال کرتے ہیں اور غیر عربی ہونے کے باوجود یہ ٹرم صحیح کیوں ہے. 3 لفظوں کا مجموعہ ہے پنجتن پاک، 3 ٹکڑے ہیں. اس کو اگر الگ الگ کیا جائے ان کو ملا کر کے ایک لفظ بنا دیا گیا ہے. پنج الگ لفظ ہے، اس کا معنی ہے فارسی میں پنج مطلب 5. تن مطلب ہوتا ہے باڈی، بدن، جسم. ہندی میں کہیں تو شریر. اور جو آخری لفظ ہے وہ کیا ہے؟ پاک، جس کا معنی ہوتا ہے، آپ ہندی میں سمجھنا چاہیں تو پوتر. تو پنجتن پاک جو ہے وہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے بنیادی طور پر. پنج، تن، پاک. پنجتن پاک جس کو ہم ملا کر کے کہتے ہیں. تو پنجتن پاک جو ہم کہتے ہیں یہ 3 لفظوں کا مجموعہ ہے اور تینوں کا معنی بھی آپ نے جان لیا. بڑی عقیدت کے ساتھ اس اصطلاح کا جب ہم استعمال کرتے ہیں،
باوجود اس کے کہ یہ غیر عربی اصطلاح ہے تو ہمارے پاس دلیل کیا ہے؟ ہمارے پاس دلیل یہی ہے جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ دلیل وہ کس طرح سے ہے آپ دیکھیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ام المومنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرہ اقدس میں جلوہ افروز ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم اقدس پر ایک چادر پڑی ہوئی ہے۔ آیت پاک کے نازل ہونے سے پہلے اس چادر کے اندر ایک تن مصطفیٰ موجود ہے، ایک تن مصطفیٰ، ایک وجود مصطفیٰ، ایک جسم مصطفیٰ موجود ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اسی وقت آیت نازل کر دی سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ اے میرے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام میں یہ چاہتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب میری چاہت یہ ہے، میں یہ چاہتا ہوں، میری یہ آرزو ہے کہ میں آپ کی اہل بیت کو ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی گندگی، ہر طرح کے رجس سے پاک اور صاف کر دوں، وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، اور انہیں بالکل صاف ستھرا اور خوب اجلا کر دوں۔ گندگی کا کوئی بھی اثر ان کے ظاہر پر، ان کے باطن پر، ان کے جسم پر، ان کے روح پر، ان کے دل پر، ان کے دماغ پر کہیں بھی کسی طرح کی گندگی اور ناپاکی کا کوئی اثر ان کے وجود پر باقی نہ رہے آپ کی اہل بیت اطہار پر۔ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی اس چاہت کو ظاہر کیا، کس سے ظاہر کیا؟ اپنے محبوب سے ظاہر کیا۔ تو محبوب کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے مالک اور اپنے رب، اپنے خالق کی چاہت کے مطابق ان چار افراد کو بلا بھیجا۔ پنجتن پاک کے لفظ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ایک تن مصطفیٰ موجود ہے، حضرت فاطمہ الزہرا کو بلا کر کے اس چادر میں داخل کیا تو 2 تن ہو گئے، اس کے بعد حضرت امام حسن کو اس میں داخل کر لیا تو 3 تن ہو گئے، جب حضرت امام حسین کو اس چادر میں داخل کیا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو اب کتنے تن ہو گئے؟ حضور کو لے کر کے 4 تن ہو گئے۔ پھر سیدنا مولا علی کو بیک سائیڈ میں اپنی چادر میں داخل کر لیا تو اب پورے کتنے تن ہو گئے؟ 5 تن ہو گئے، ابھی وہ 5 تن ہیں۔ اب پاک کیوں ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے آیت پہلے نازل کی ہے اور آیت نازل کر کے اس نے اپنی چاہت کا اظہار پہلے کر دیا ہے کہ میرے محبوب میری چاہت یہ ہے، میری تمنا یہ ہے، میں رب ہو کر کے یہ چاہتا ہوں کہ میں آپ کی اہل بیت اطہار کو ہر طرح کی گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہوں، ہر طرح کی ناپاکی سے انہیں پاک دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں رب ہوں اور میری یہ چاہت ہے، اور جب رب یہ چاہے، ہماری آپ کی چاہت ہو، کسی انسان کی چاہت ہو، تو ضروری نہیں ہے کہ وہ چاہے اور اس کی چاہت پوری ہو جائے، لیکن یہ چاہت اللہ کی چاہت ہے، اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے، رب تعالیٰ یہ چاہتا ہے، تو یہ کسی انسان کی چاہت نہیں ہے کہ انسان چاہے لیکن بعض اوقات اس کی چاہت پوری ہوتی ہے اور کبھی کبھی پوری نہیں بھی ہوتی ہے، لیکن یہ چاہت انسان کی نہیں ہے، مخلوق کی چاہت نہیں ہے، یہ خالق کائنات کی چاہت ہے، یہ رب تبارک و تعالیٰ کی چاہت ہے اور قادر مطلق کی چاہت ہے جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، جسے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، جسے کسی کی مدد لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی چاہت کا اظہار فرمایا، اپنے محبوب کو اپنی چاہت سے آگاہ کر دیا، حضرت جبرائیل امین کے ذریعے آیت اتار کر اپنی چاہت کا اظہار کر دیا، اور جب چاہت کا اظہار کر دیا تو محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود تو آپ پہلے موجود تھے، ان 4 لوگوں کو بھی بلا کر کے اس میں داخل فرما لیا تو یہ 5 لوگ ہو گئے 5 تن۔ اب یہ پاک کیسے ہوئے؟ جو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، اس دعا کے کلمات کو پھر سے آپ دیکھیں اور اس پہ توجہ کریں۔ 5 تن ایک چادر کے نیچے ہو گئے تو اب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، اور دعا کے لیے جو ہاتھ اٹھائے ہیں تو دعا اللہ تعالیٰ سے کیا مانگی ہے؟ اللہم ہؤلاء اہل بیتی، میرے مالک تو میری اہل بیت کو ہر طرح کی ناپاکی اور گندگی سے پاک کرنا چاہتا ہے، تو یہ دیکھ میں نے اپنی اہل بیت کو اپنی اس چادر تطہیر میں لا کر کے جمع کر لیا ہے، لے آیا ہوں تیری بارگاہ میں، تیری بارگاہ میں انہیں لا کر کے پیش کر دیا ہے، میں خود بھی حاضر ہوں اور اپنی بیٹی، اپنے داماد اور اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ حاضر ہوا ہوں تیری بارگاہ میں، تو میرے مالک اور میں نے اپنے ہاتھ بھی تیری بارگاہ میں تیری چاہت کے مطابق اٹھا دیے ہیں،
اب تیری بارگاہ میں میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، میں اپنی اہل بیت کے ساتھ تیری بارگاہ میں تیرے دہلیز پر حاضر ہوں، تیری چاہت کے مطابق اب میں یہ دعا کر رہا ہوں، فَاذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، اے میرے کریم رب تیری چاہت کے احترام میں نے ہاتھ اٹھایا اور اپنی اہل بیت کو جمع کیا اپنی چادر کے نیچے، تو اب میری یہ دعا تو قبول فرما لے کہ میرے ہاتھ اٹھ گئے ہیں، اب میں بھی یہ چاہتا ہوں جو تیری چاہت تھی، جو تو چاہ رہا تھا، جو تیری چاہت تھی میری اہل بیت کو پاک کرنا، تو اب وہ تیرے محبوب مصطفیٰ کی بھی چاہت یہی ہے کہ میری اس اہل بیت کو ہر طرح کی گندگی سے، ہر طرح کی ناپاکی سے پاک فرما دے اور انہیں بالکل پاک صاف فرما کر کے اجلا فرما دے، بالکل ستھرا فرما دے، انہیں خوب نکھار دے، ان کے تن من دھن کو، ظاہر کو، باطن کو، جسم کو، روح کو، دل کو، دماغ کو، ہر ایک کو پاک اور صاف فرما دے اور طہارت عطا فرما دے جو طہارت تو انہیں دینا چاہتا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی یہ دعا مانگی ہے، اللہ تعالیٰ نے تو پہلے خود اپنی چاہت کا اظہار کیا ہے، اور محبوب بغیر چاہت کے اظہار کے بھی کوئی دعا کرے تو ہمارا عقیدہ امام اہل سنت کے مطابق یہ ہے، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں کہ حضور جب دعا کرتے ہیں، دعا کرنے کا نقشہ کھینچتے ہوئے فرماتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا جو ہے، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لبہائے مبارک ہلتے ہیں اور حضور کے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہو جاتے ہیں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ بلند ہونے کی دیر ہوتی ہے، ہم لوگ دعا کرتے ہیں تو دعا کر کے اپنے ہاتھ کو اپنے چہرے پر پھیرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ جب اٹھتے ہیں تو اٹھنے کے بعد وہ نیچے بعد میں آتے ہیں، اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائیں محمد۔ آپ کا ہاتھ، آپ کے مبارک دست پاک وہ دعا کے لیے جب اٹھتے ہیں تو نیچے بعد میں آتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول پہلے فرما دیتا ہے۔ یہ عام حالت کی بات ہے جب آپ کی چاہت ہو، صرف حضور کی چاہت ہو، یہاں تو اللہ تعالیٰ کی چاہت پہلے سے ہے، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا بھی فرما دیا۔ تو اب آپ بتائیں کہ 5 تن تھے چادر میں جب حضور نے لیا، اور پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پاکی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائی، تو دعا قبول ہوئی یا نہیں ہوئی؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا اللہ تعالیٰ سے کی ہے تو دعا قبول ہو گئی، اور جب حضور نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے دعا کو، آپ کی دعا کو قبول فرما لیا۔ جیسے ہی آپ کی چادر کے نیچے یہ آئے تو 1 تن کے ساتھ مل کر کے یہ 4 تن 5 تن ہو گئے، اور جب مصطفیٰ جان رحمت نے انہیں دعا دی، ان کے لیے پاکی کا سوال اللہ تعالیٰ سے کیا، تو اب یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے 5 تن پاک ہو گئے۔ یہ لفظ ضرور عربی نہیں ہے، لوگ غیر عربی لفظ کا دھوکہ دے کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ تم نے کون سی ٹرم بنا لی ہے۔ اب ان لوگ سے آپ یہ بھی پوچھیں کہ درود کا لفظ بھی تو عربی نہیں، نماز کا لفظ بھی تو عربی نہیں ہے۔ نماز کے لیے عربی میں کون سا لفظ ہے؟ صلاۃ کا لفظ ہے۔ درود کے لیے کون سا لفظ ہے؟ وہی صلاۃ کا لفظ ہے۔ ایسے بہت سے، روزہ کیا عربی لفظ ہے؟ صوم، روزہ کے لیے کون سا لفظ ہے؟ صوم کا لفظ ہے۔ کہاں کہاں بھاگو گے؟ نماز پڑھنا چھوڑ دو اس لیے کہ عربی نہیں ہے، درود پڑھنا چھوڑ دو اس لیے کہ عربی نہیں ہے، روزہ رکھنا بھی چھوڑ دو، اس کا بھی انکار کر دو اس لیے کہ عربی نہیں ہے، تو اس کا کوئی بھی انکار نہیں کرتا ہے، نہ کوئی نماز کا انکار کرتا ہے، اور جو 5 تن پاک کے لفظ پر اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، دھیان رہے کہ وہ بھی نماز کو نماز ہی کہتے ہیں۔ انڈیا میں، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، ایران میں، یعنی عربی کنٹری جو ہیں ان کو چھوڑ کر کے، وہ یہاں پر نماز کو صلاۃ نہیں کہتے، اور درود کو بھی صلاۃ نہیں کہتے، اور روزہ کو بھی صوم نہیں کہتے۔ سمجھ میں آئی ہے بات؟ 5 تن پاک ہم بولتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہے، حدیث یہ ہے، قرآن کی آیت یہ ہے، حضور کی دعا یہ ہے۔ ان سب چیزوں کو رکھ کر کے اگر آپ نے انہیں کنونس کر لیا، کامیاب ہو گئے، تو ہو سکتا ہے وہ آگے سے کہے کہ ٹھیک ہے، شرعی لحاظ سے تو اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، لیکن کیا ضرورت ہے کہ جو لفظ عربی میں استعمال نہیں ہوا ہے اسے آپ فارسی میں ایک نئی چیز کیوں لاتے ہیں؟ کہہ سکتا ہے نا آدمی، تو آپ کو اسے کیا جواب دینا ہوگا؟ اسے آپ کو یہ جواب دینا ہوگا کہ ہم 5 تن پاک کے لفظ کو، وہ ضرور عربی کا لفظ نہیں ہے، فارسی کے الفاظ ہیں، اور یہ جو اصطلاح ہے، یہ جو ٹرم ہے، یہ فارسی کی ہے،
لیکن ہم اسے اسی طرح سے مانتے ہیں جس طرح سے تم نماز کو عربی نہ ہونے کے باوجود، روزہ کو عربی نہ ہونے کے باوجود، درود کو عربی نہ ہونے کے باوجود تم ان کو اسی اصطلاح اور اسی ٹرم کے ساتھ استعمال کرتے ہو، اور نماز کو نماز کہتے ہو، روزہ کو روزہ کہتے ہو، اور اس کے ساتھ درود کو درود کہتے ہو، اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مل جائیں گی۔ شب قدر کو شب قدر کہتے ہو، شب عربی کا لفظ ہے، شب جو ہے وہ عربی کا لفظ ہے، فارسی کا لفظ ہے، شب مطلب رات، شب قدر کہتے ہیں، سب کہتے ہیں شب قدر، تو یہ تو فارسی کا لفظ ہے۔ عربی میں بولنا ہے تو لیلۃ القدر کہو، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ہمارے اس معاشرے میں بر صغیر میں خصوصی طور پر بہت سی ایسی اصطلاحات ہیں کہ جن کی اصل عربی ہے، جیسے اس حدیث پاک سے ہم نے یہ ثابت کیا کہ پنجتن پاک کی جو اصل ہے وہ عربی ہے، لیکن جو ٹرم یوز ہو رہی ہے، جو اصطلاح ہم استعمال کر رہے ہیں وہ غیر عربی ہے، جس طرح سے نماز، شب قدر، شب برات، اور جس طرح سے درود، اور اس کے علاوہ اور بھی آپ غور کریں گے تو بہت سی ٹرم مل جائیں گے۔ جب حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرما دی، اللہ تعالیٰ سے مانگ لیا اور اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا، اور ان کی مقبولیت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے پاک، صاف اور ستھرا فرما دیا، طاہر اور مطہر فرما دیا، اجلا فرما دیا، بالکل کسی طرح کی کوئی گندگی، کوئی ناپاکی ان کے درمیان، یعنی اہل بیت اطہار کے درمیان، ان کے ظاہر، ان کے باطن پر، ان کے جسم یا روح پر، ان کے دل یا دماغ پر، یہاں تک کہ ان کے ارد گرد بھی کسی طرح کی کوئی گندگی باقی نہیں رہ گئی۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ صرف وہی پاک ہوئے؟ آپ کو کیا لگتا ہے کہ صرف اہل بیت اطہار ہی پاک ہوئے؟ نہیں، اہل بیت اطہار کو جو فیض ملا ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے، اور اہل بیت اطہار کو جو فیض ملا ہے اس آیت پاک سے، اور ان کو جو طہارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کے نتیجے میں، ہر وہ غلام، ہر وہ امتی جو ان کے ساتھ رشتے کو مضبوط کرے، جو ان کے نقش قدم پر چلے، جو ان کے طریقے کو اپنائے، جو ان کے اسوے کے مطابق اپنی زندگی گزارے، اور جو ان کی زندگی کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگ لے، تو جس طرح سے یہ پاک ہے، ان کی پاکی کا فیض ہر اس غلام، ہر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس امتی کو بھی نصیب ہوگا۔ یعنی یہ وہ مقدس گھرانہ ہے کہ جو صرف پاک ہے نہیں، جو پاک بنانے والا ہے پوری کائنات۔ کوئی ان کے راستے پر چل کر کے دیکھے، کوئی ان کی راہ کا مسافر بن کر کے دیکھے، کوئی ان کی طرح اللہ کے دین کے لیے قربانیاں پیش کر کے دیکھے۔ جو پاکی اور جو طہارت اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی ہے وہ ایسا نہیں ہے کہ صرف ان کے لیے ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں جیسے ہماری زندگی میں کہ ایک چیز میرے پاس ہے لیکن میں اسے آپ کو دینا بھی چاہوں تو نہیں دے سکتا، چاہے وہ جتنا بھی عزیز ہو، جتنا بھی قریبی ہو، تو چاہ کر کے بھی دینے والا نہیں دے سکتا۔ علم کی مثال آپ لے لیجئے، علم جو ہے ایک بندے نے پڑھا ہے، محنت کی ہے اپنی ساری زندگی، اپنی عمر لگائی ہے پڑھنے میں، دن رات وہ کتاب کی ورق گردانی کرتا ہو، اور اس کا کوئی بڑا عزیز ہو، بڑا محبوب ہو کوئی، وہ چاہے کہ اسے اپنا علم ٹرانسفر کر دے تو وہ دے دے گا۔ اپنے اس عزیز کو دینا بھی چاہے گا تو دینے کے لیے یا تو یہ کرے گا کہ اس کو پڑھائے گا، اس کو گائیڈ کرے گا کہ دیکھو میں نے یہ کتابیں پڑھی ہیں، تم بھی پڑھ لو، یہ علم تم کو بھی مل جائے گا۔ لیکن وہ دینے کے طور پر جس طرح سے کوئی چیز اٹھا کر کے دے دی جاتی ہے وہ اس طرح سے دینے پر قادر نہیں ہے۔ لیکن اہل بیت اطہار کا معاملہ جدا ہے، یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ہم اپنی بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو کسی کو دینا بھی چاہیں تو ہم چاہ کر کے بھی اسے نہیں دے سکتے، یعنی کہ ہم اس معاملے میں مجبور ہیں۔ لیکن قربان جائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اس عطا پر، اور قربان جائیں طہارت اہل بیت پر، قربان جائیں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت اطہار کو ملنے والی پاکیزگی پر، اس طہارت پر کہ انہیں جو طہارت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے اور جس پاکیزگی کی دعا ان کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کی ہے، وہ کوئی منجمد طہارت نہیں ہے کہ وہ صرف خود پاک ہے، دوسرے کو پاک نہیں کر سکتے۔ ان کی طہارت کا حال یہ ہے کہ اگر جو بھی ان کے راستے پر چلے گا،
جو بھی ان کے نقش قدم کو اپنائے گا، جو بھی ان کی سیرت کے مطابق زندگی گزارے گا، اور جو بھی ان کی غلامی کا حق ادا کرے گا، جس طرح سے وہ پاک ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی طہارت کے صدقے حضور کے اس غلام کو اور حضور کے اس امتی کو، اہل بیت کے اس خادم کو بھی اللہ تعالیٰ ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی کا صدقہ عطا کرتے ہوئے اسے بھی طاہر، مطہر، صاف ستھرا اور پاکیزہ فرما دے گا۔ پنجتن پاک کی جو پاکی ہے، اس پاکی کا فیض پوری امت کو ہمیشہ ملتا رہا ہے، اب تک قیامت تلک ملتا رہے گا، اور جو بھی چاہے گا کہ ان کی پاکیزگی سے فیض اٹھائے اور اپنے من کو اجلا کر لے، ستھرا کر لے، اپنے من کی گندگی کو دور کر لے، اپنے ذہن کی گندگی کو دور کر لے، اپنے عقائد کی گندگی کو دور کر لے، اپنے اعمال کی گندگی کو دور کر لے، دل اور دماغ کی گندگی کو دور کر لے، تو جو اہل بیت اطہار کے ساتھ منسلک ہوگا، ان سے وابستہ ہوگا، تو پنجتن پاک کی پاکیزگی کا فیض سے یہ ملے گا کہ اس کا دل، دماغ، روح، جسم، ظاہر، باطن جب وہ ان کے ساتھ جڑے گا تو وہ یہ ساری چیزیں اس کی اپنے آپ پاکیزہ ہوتی چلی جائیں گی۔ تو پنجتن پاک کو ماننا کمال ہے، لیکن صرف ماننا کہ ہم پنجتن پاک کے ماننے والے لوگ ہیں، ہم پنجتنی ہیں، منہ سے صرف زبان سے پنجتنی ہیں، لیکن عمل پنجتن پاک والا نہیں ہے، کردار پنجتن پاک والا نہیں ہے۔ تو آپ بتائیں ایمانداری سے کہ کیا یہ پنجتن پاک کو ماننا ہوا؟ نہ کردار ہے پنجتن پاک والا، نہ اعمال ہیں، نہ عقائد ہے پنجتن پاک کی طرح، اور نہ دین پر ڈٹ جانے کا جذبہ ہے پنجتن پاک کی طرح، تو پھر ہم کس طرح کے ماننے والے ہیں؟ یہی کہا جا سکتا ہے کہ کوئی ناقص قسم کا ماننا ہوا، یہ آدھا ادھورا ماننا ہوا، مکمل، کامل اور اکمل تو ماننا نہیں ہوا۔ صحیح معنوں میں پنجتنی ہونے کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ ان کی راہ کا مسافر بن جایا جائے، جس راستے پر چل کر کے وہ ہمیں دکھلا گئے ہیں کہ یہ سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، جو اعلیٰ حضرت کی اصطلاح میں اگر کہا جائے تو سیدھی سڑک شہر شفاعت نگر کی ہے، ایک مصرع ہے اعلیٰ حضرت کا۔ تو اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ شہر شفاعت نگر پہنچ جائیں، آپ کی شفاعت ہو جائے، اہل بیت اطہار کے ہاتھوں آپ کی شفاعت ہو جائے، پنجتن پاک کے ہاتھوں آپ کی شفاعت ہو جائے، آپ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ان کی پاکی سے ہمیں بھی حصہ مل جائے، تو صحیح معنوں میں پنجتنی وہ کہلائے گا جو ان کی راہ کا مسافر بن جائے۔ صرف محفل کرنے سے، ان کے نام پر ایصال ثواب کرنے سے، 10 دن کے لیے انہیں یاد کرنے سے، اور پھر اپنی پوری زندگی میں ان کو نکال دینے سے کوئی پنجتنی نہیں ہوگا۔ پنجتنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ کربلا کے میدان میں پنجتن پاک کے ایک فرد نے، پنجتن کے ایک فرد نے، ایک تن حسین نے جو اپنا تن من دھن لٹا دیا ہے کربلا کے میدان میں، تو اگر انہوں نے اپنا سر کٹا کر کے بھی سجدہ ادا کیا ہے تو ہم صحیح پنجتنی اس وقت ہوں گے کہ جن کے بابا حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم وہ فجر کی نماز میں، نماز کی حالت میں وہ جان دیتے ہیں، جام شہادت نوش کرتے ہیں، ان پر حملہ ہوتا ہے، تو والد پر، باپ پر حملہ ہوتا ہے نماز کی حالت میں، بیٹا جان دیتا ہے سجدے کی حالت میں، آپ سے آپ کی جان کوئی نہیں مانگ رہا ہے، آپ تھوڑا سا صرف اپنے وقت کی قربانی دیں، اور پھر وقت کی قربانی دے کر کے نماز کو قائم کر کے حضور کے دین کو اور حضور کی شریعت کو اپنی زندگی پر نافذ کر کے عملی طور پر پنجتنی ہونے کا ثبوت دیں۔ ایسے پنجتنی نہیں ہوتا، زبانی آپ کہتے رہیں، وہ تو قبول تب کریں گے جب ہم اپنی غلامی کا حق ادا کریں۔ ہم پنجتنی ہیں تو پنجتنی بن کر کے دکھائیں، ہم اس اصطلاح کو ماننے والے ہیں تو ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں، تمام امتیوں میں اور پنجتن پاک میں فرق کیا ہے؟ تو اس فرق کو سمجھانے کے لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے 2 فرامین میں آپ کے سامنے، آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اس سے یہ واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حضور کی دعا کے نتیجے تھے انہیں پاکی عطا فرمائی ہے اور ان کو پاک کر دیا ہے ہمیشہ کے لیے، تو اب اس کا اثر دیکھیں کہ اس کا اثر کیا ہے۔ اس کا اثر بالکل صاف یہ دکھائی دیتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی پوری امت، اس کے لیے ایک قانون ہے، ایک ضابطہ ہے کہ اللہ کے اس گھر میں کون آ سکتا ہے؟ وہی آ سکتا ہے جو پاک اور صاف ہو۔
لیکن ان لوگوں کے لیے، ان پنجتن پاک کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ ان کے لیے قاعدہ اس سے جدا ہے۔ ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے ان کی پاکی کا جو اعلان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پاک کر دیا حضور کی دعا کے نتیجے میں، اب آپ پنجتن پاک ہو گئے، جب آپ پنجتن پاک ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ قاعدہ نہیں ہے۔ آپ کے لیے قاعدہ کیا ہے؟ یہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، وہ روایت کرتے ہیں۔ سنن ترمذی کتاب المناقب عن رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی 3727 نمبر حدیث ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، یا علی، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو خطاب کرتے ہوئے، اور اس روایت میں صرف انہی کا اختصاص فرمایا اور اپنا، حضور نے اپنا اور مولا علی کا فرماتے ہیں، یا علی لا یحل لأحد ان یجنب فی ھذا المسجد غیری، اے علی، کسی شخص کے لیے، کسی امتی کے لیے، کسی انسان کے لیے یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس مسجد میں جب اس پر غسل فرض ہو، جب وہ جنبی ہو جس پر غسل فرض ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، جب وہ ناپاک ہو، عام بھاشا میں اگر کہا جائے تو، عام بول چال میں، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ وہ اللہ کے کسی بھی گھر میں داخل نہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن حضور نے پھر اختصاص فرمایا، استثناء فرمایا، اور آگے ارشاد فرمایا، غیری و غیری، صرف میرے علاوہ، اور مولا علی کو جو کہ خطاب فرمایا تھا تو فرمایا علی تمہارے علاوہ، یعنی صرف اور صرف حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی خصوصیت حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کردہ اس حدیث پاک سے ان کا یہ اختصاص ہے اور ان کا یہ استثناء ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور مولا علی اللہ کے کسی بھی گھر میں، چاہے وہ مسجد حرام ہو، چاہے مسجد نبوی ہو، یا دنیا میں اللہ تعالیٰ کا کوئی بھی گھر ہو، جب بھی چاہیں، جس بھی حالت میں چاہیں وہ جا سکتے ہیں، آ سکتے ہیں۔ پنجتن پاک کو پنجتن پاک بنانے والی جو آیت ہے وہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گھر میں۔ اب وہی ام سلمہ روایت کرتی ہیں کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، الا، آگاہ کرنے کے لیے، اٹینشن پلیز والا، آگاہ ہو جاؤ، ان مسجدی، کہ بے شک آگاہ ہو جاؤ، میری جو یہ مسجد ہے یعنی مسجد نبوی، حرام علی کل حائض من النساء ومن کل جنب من الرجال، عورتوں میں سے وہ عورتیں جن کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، جن ایام میں ان پر نماز معاف ہوتی ہے، ناپاکی کے ایام انہیں آپ کہہ لیں، جن دنوں میں عورتیں ناپاک ہوتی ہیں، تو کوئی بھی ایسی عورت جس پر غسل فرض ہو کسی بھی وجہ سے، جو ناپاکی کی حالت میں ہو یا ناپاکی کے دنوں میں ہو، خبردار کسی بھی ایسی عورت کے لیے یہ اجازت نہیں ہے اور اس کے لیے یہ پرمیشن نہیں ہے کہ کسی بھی مسجد میں داخل ہو۔ اس کے ساتھ مردوں کے لیے فرمایا، جتنے بھی اس طرح کے مرد ہیں کہ جن پر غسل فرض ہو جائے، واجب ہو جائے، تو کسی ایسے مرد کے لیے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ کسی بھی مسجد میں داخل ہو۔ تمام عورتوں، تمام مردوں کے لیے قانون حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرما دیا۔ پھر استثناء فرمایا پورے پنجتن پاک کا، اور ارشاد فرمایا حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے، الا علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سوائے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے، یعنی تمام عورتوں اور مردوں کے لیے یہ الاؤ نہیں ہے، ان کو یہ شریعت کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے کہ وہ مسجد میں ناپاکی کی حالت میں داخل ہوں، سوائے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے۔ پھر آگے فرمایا وَأَهْلِ بَيْتِهِ، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اہل بیت کے لیے۔ یہاں اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، یہاں اہل بیت سے مراد حضور کی بیویاں ہیں، اس لیے کہ جو پنجتن پاک میں جو افراد شامل ہیں ان کا نام حضور نے آگے الگ سے لیا ہے سب کا۔ آگے فرمایا وعلی وفاطمہ والحسن والحسین، یہ پوری پنجتن پاک کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میں شامل فرما لیا۔ حضور کی بیٹی حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے لیے، حضرات حسنین کریمین کے لیے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج مطہرات کے لیے، اور خود حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے، ان کے لیے پوری کائنات میں قانون الگ ہے، چاہے مسجد حرام ہو، چاہے مسجد اقصی ہو، چاہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد نبوی ہو،
سب سے زیادہ افضل یہی تینوں مسجدیں ہیں، اور جب ان میں جانے کی ان کے لیے اجازت ہے تو پھر دنیا کی کوئی بھی مسجد ہو، ان افراد کے علاوہ کسی کے لیے بھی یہ الاؤ نہیں ہے کہ اگر اس پر غسل فرض ہو، وہ مرد ہو یا عورت ہو، وہ ایسی حالت میں ایسی پوزیشن میں مسجد میں نہیں داخل ہو سکتا سوائے حضور کے، حضور کی ازواج کے، مولا علی کے، حضرت فاطمہ الزہرا کے اور حسنین کریمین کے۔ انہیں ہر حالت میں پرمیشن اس لیے ہے کیونکہ دوسروں کے لیے تو یہ کہا جاتا ہے کہ وہ ناپاک ہو گیا، لیکن ان حضرات پر، ان شخصیات پر اگر غسل فرض ہو جائے اس کے باوجود ان کے لیے یہ کہنا بھی جائز نہیں ہے کہ یہ ناپاک ہے۔ ان پر غسل بھی واجب ہو جائے، غسل فرض ہو جائے، اس کے باوجود ان کو مسجد میں آنے کی پرمیشن اور اجازت اس لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے کہ یہ وہ پاکیزہ نفوس قدسیاں ہیں کہ جن کی پاکیزگی کا اعلان اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا۔ انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کی ناپاکی، ہر طرح کی گندگی سے پاک فرما دیا ہے۔ جب یہ ہر طرح کی ناپاکی سے دور ہے، ناپاکی ان کے قریب نہیں آ سکتی، بلکہ ان کے پاس اگر کوئی جائے ناپاک ہو تو یہ ان کے دل، دماغ کو، روح کو، ظاہر اور باطن کو دھو کر کے اسے بھی پاک بنا دینے والے لوگ۔ صحیح معنوں میں پنجتنی ہونے کی دعوت یہ ہے کہ ان کا جو مشن ہے، ان کی جو تعلیمات ہیں، ان کی جو سیرت ہے، ان کا جو اخلاق ہے، ان کا جو کردار ہے، ان کا جو اسوہ ہے، ان تمام چیزوں کو اپنایا جائے، اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کی جائے، تو پھر یہ ضمانت ہے، یہ گارنٹی ہے کہ جس رب نے انہیں پاک فرمایا ہے، آپ ان کے دامن سے وابستہ ہو کر کے دیکھیں، جو بھی ان کے دامن سے وابستہ ہوگا اللہ تعالیٰ گارنٹی کے ساتھ، ضمانت کے ساتھ اسے بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کے صدقے میں پاکی عطا فرما دے گا۔ اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ ہم سب نے جو پنجتن پاک کا ذکر کیا ہے، سنا ہے، مولا تعالیٰ عز و جل صحیح معنوں میں ان نفوس قدسیہ کے دامن سے وابستہ ہونے کی اور ان سے وابستہ ہو کر کے ان کی پاکیزگی سے فیض پانے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین، وما توفیقی الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔